بائبل مقدس کی بہت ساری ایسی مسٹریز ہیں، بہت سارے ایسے راز ہیں جن کو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے، اور انہی رازوں میں سے ایک یہ راز ہے کہ یسوع المسیح جھک کر کیوں زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ جب اس نے اپنی انگلی سے لکھا تو کیا لکھا اور اس کے لکھنے کا مطلب کیا تھا، اس کا اس طرح کرنا جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا تھا۔ آج انہی سب سوالات کا جواب آپ کو بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ ملے گا، بائبل مقدس کی سچائیوں کے مطابق۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خدا واقعی آپ کو بلیس کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ آئیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ نئے عہد نامہ کو اور یسوع کی تعلیمات کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ربی بھی تھے یا ایک استاد بھی تھے، اور ایک ربی یا استاد ہونے کے ناطے پہلی صدی کے جو ربی یا استاد ہوتے تھے ان کی تعلیم دینے کے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ یسوع المسیح کی تعلیمات میں بھی ہمیں وہ کافی طریقے عام ملتے ہیں اور جن کو ہم جانتے نہیں، اور یہی وجہ کہ ہم کلام کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوتے کہ یسوع کا دراصل کہنے کا مطلب یا وہ کام کرنے کا مقصد کیا تھا۔ ہیلے ایک شخص گزرا ہے جس نے جو ہے وہ تعلیم دینے کے مختلف طریقہ کار اور اندازوں کو انٹروڈیوس کروایا، اور یسوع کے دور میں وہ سب طریقہ کار بہت عام تھے اور لوگ ان کو بخوبی سمجھتے تھے، اور اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس گزری ہوئی چیز کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے تو یہ ٹیچنگ کا انداز اپنانا آپ کو پڑے گا، اور یسوع المسیح کی تعلیم میں زیادہ تر ہم جو ہے وہ اس انداز کو دیکھتے ہیں، اور یہ طریقہ خاص کر جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں اور آپ جو ہے وہ فوراً اس آیت کو سنتے ہی اپنا آنسر جو ہے وہ کمنٹس میں لکھیں، اور اس سے آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ اس طرح کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے۔ اب کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب میں حوالہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو آتا ہے تو۔ جب میں نے کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے تو فوراً آپ کا دھیان پرانے عہد نامہ پر گیا ہوگا، اور آپ نے یہ اپنے ذہن میں سوچا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ یہ 23 زبور میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، یعنی کہ کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کرنا جو اس سے پہلے تھی۔ اس طریقے کو جو ہے وہ یسوع المسیح نے اپنی تعلیمات میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یسوع المسیح کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم جو ہے وہ ٹیچنگز کے جو میتھڈز ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ یوحنا کی انجیل 7ویں باب کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور ہم جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس سارے واقعے کو سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ہمیں بہت سارے ایسے بھید بتاتا ہے جس کی وجہ سے ہم 8ویں چیپٹر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور خاص کر وہ عورت کا واقعہ۔ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یوحنا کی انجیل 7ویں باب کو ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ ریپیٹ کریں۔ اگر آپ کو چیپٹر کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس کی جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ خاص ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عید خیام کے بارے میں چند ایک حقائق آپ کو بتاتا ہوں۔ عید خیام کا مطلب ہے کہ خیموں کی عید۔ عید خیام جو ہے وہ یہودیوں کی ایک عید تھی جس میں جو ہے وہ ایک ہفتے کا جشن منایا جاتا تھا، یا اس عید کو ایک ہفتے تک جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ عید جو ہے وہ خزاں میں منعقد ہوتی تھی عام طور پر ستمبر یا اکتوبر میں زرعی فصلوں کے اختتام پر۔ اس عید میں جھونپڑیوں یا خیموں میں جو ہے وہ رہنے کی روایت تھی، اور جہاں وہ پانی
کی قربانی پیش کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جس کو ہم جو ہے وہ ویسے ہی سمجھے کہ چلے ٹھیک ہے یسوع نے ویسے ہی کہہ دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بڑے بڑے پانیوں کے برتن لیتے تھے اور ہر روز انہیں ہیکل میں انڈیلتے تھے، یہ علامت کے طور پر کہ مستقبل میں جب مسیح آئے گا ہیکل سے پانی نکلے گا اور ریگستان تک پہنچے گا۔ سو یہ سمبولیکلی وہ چیزیں کرتے تھے۔ جب آپ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی۔ یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 37 آیت میں لکھا، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن تھا یسوع کھڑا ہوا، اور یہ آخری دن ہے اور یہ خاص بھی دن ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ ٹرم یوز ہوئی ہے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھا، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح ابھی تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہ وہ نبی ہے، اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا کیوں؟ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح اپنی الوہیت کا جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں یا اپنی الوہیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ یسوع المسیح نے کہا کہ جو مجھ میں سے پیے گا اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 43 آیت میں لکھا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور 43 آیت میں لکھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے وہی طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جو اکثر وہ اپنی ٹیچنگ میں کرتے تھے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 7ویں چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو یسوع المسیح نے تعلیم دینے کے اسی طریقے کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ عید کے آخری دن یسوع نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ہیکل میں یہ کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے۔ یہ یسوع المسیح جو ہے وہ یرمیہ کے اس حوالے کی طرف جو ہے وہ دھیان کروا رہے تھے جہاں پر لکھا ہے کہ تم نے زندگی کے پانی کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ اور اب جو یرمیہ کی کتاب کا حوالہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آگے جا کر بتاتا ہوں۔ تو اب ہم جو ہے وہ 8ویں باب میں چلتے ہیں۔ جب 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ عورت کا واقعہ ہے جو زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی، اور فقی اور فریسی جو ہے اس کو جو ہے وہ سنسار کرنا چاہتے تھے، اور وہ یسوع کے پاس لے کر آئے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یسوع ہم نے اسے جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے پکڑا ہے، موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے کون کون سی غلطی کی۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 4 آیت میں وہ کہتے ہیں، اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی، ٹھیک ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کرے۔ پہلی انہوں نے یہ غلطی کی، توریت میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بلکہ یہ لکھا ہے عورت اور مرد دونوں کو سنسار کیا جائے یا قتل کیا جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ غلطی کی۔ اب انہوں نے کلام کو یا اس موسیٰ کی شریعت کو ٹویسٹ کیا، پہلے یہ غلطی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف عورت کو لے کر آئے، مرد کہاں تھا؟ مرد بھی تو جو ہے وہ برابر کا اس جرم میں شریک تھا نا۔ تو دوسری ان کی یہ غلطی تھی، یہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا کہ وہ مرد کو لے کر نہیں آئے، اور یسوع کو پھنسانے کے لیے انہوں نے جو نہ صرف شریعت کے جو ہے وہ قانون کو بدلا، اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا اور مرد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور آگے جب آپ اس کی 6 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کیا تاکہ اس پر الزام لگائیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی یہ چیز کہ اگر تو یسوع جو ہے وہ اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، کیونکہ یہ موسیٰ کی شریعت کو باطل قرار دیتا ہے، موسیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ مانیں گے کہ واقعی اس نے موسیٰ کی شریعت کو توڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ رومی حکومت نے جو ہے وہ یہودیوں سے یہ حق چھین لیا تھا کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق کسی کو جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں یا سنسار کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2 اہم چیزیں تھی۔ اگر تو یسوع کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو جی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیا ہوتا کہ وہ اس پر الزام لگا دیتے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ اس کو سنسار کرو
تو انہوں نے جب اس کو سنسار کرنا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ رومی حکومت کے سامنے یہ جا کر مقدمہ کر دینا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ حکومت کے فیصلوں کے خلاف جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے بھی رومی جو ہے وہ اس کو سزائے موت ہی دے دیتے۔ اور آپ کو یہاں پر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم متی کی انجیل میں پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب فقی فریسی اسے آزمانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا یا ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں؟ تو یسوع نے ان سے کہا مجھے ایک سکہ دکھاؤ اور اس پر کس کی شکل ہے، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ تب جو ہے وہ جزیہ دینا یا ٹیکس دینا ہر شخص پر جو ہے وہ فرض تھا۔ وہ یسوع المسیح کو کسی نہ کسی طرح سے وہ پھنسانا چاہتے تھے اپنے جال میں، تاکہ یسوع المسیح کو جو ہے وہ الزام لگا کر جو ہے وہ قتل کر دیں۔ 4 پوائنٹس یا 4 نکات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا ہے پانی، اور دوسرا ہے یسوع کا انکار، اور تیسرا ہے عورت کو شرمندہ کرنا، اور چوتھا ہے مٹی پر لکھنا۔ اب یہ جو 4 سوالات ہیں یا یہ جو 4 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس پر کبھی ہم نے جو ہے وہ غور نہیں کیا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کی کتاب 70ویں باب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جو اسرائیل کے خدا کو رد کرنے اور ان کو شرمندہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں کہ یرمیہ کی کتاب اس کا 70واں باب ہے، اس کی جو ہے وہ 13 آیت سے پڑھے تو کلام میں لکھا ہے، اے خدا اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، تجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کیا۔ اور یہاں پر ایک ہمارے لیے ایک نئی ڈیمینشن کھل جاتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس آب حیات کے چشمے کو ترک کیا۔ یسوع المسیح نے جو ہے وہ عید خیام کے آخری دن کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ زندگی کا پانی میں ہوں۔ وہاں پر انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا۔ یسوع نے کہا کہ جب تم نے جو ہے وہ اس آب حیات کے چشمے کو رد کیا تو میں تمہیں یرمیہ کی وہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں، اس پر غور کر لو، ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم اس مسیح کو پہچان لو جو میں ہوں۔ اور آگے جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ خاک میں مل جائیں گے، اس کا مطلب جب آپ جو ہے وہ انگلش بائبل میں NIV میں جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے those who turn away from you will be written in the dust۔ یہاں پر یسوع نے یرمیہ کی یہ بات ان کو یاد کروائی کہ انہوں نے جو ہے وہ آب حیات کے چشمے کو جو ہے وہ رد کیا، اور اس چشمے نے ان کے سامنے ان کے نام جو ہے وہ زمین پر خاک میں ملا دیا، لکھ دیے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ اس میں نبوت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے 4 نکات رکھے ہیں اس میں سے سب سے پہلے تھا پانی، تو اس کے بارے میں یسوع المسیح نے صاف صاف کہا، اور جب انہوں نے اس کو رد کیا اس زندگی کے پانی کو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع کا انکار بھی کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یسوع نے جو ہے وہ مٹی پر لکھ کر جو ہے وہ ان کو شرمندہ کیا، اور وہ جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ چلے گئے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو قانون انصاف کا مطالبہ کرتا ہے یا شریعت میں جو ہے یہ کہا گیا ہے، تو اس میں ہم جو محبت، مہربانی اور رحم کا بھی حکم دیکھتے ہیں۔ شریعت کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ شریعت میں سب مار دھاڑ، اور جس نے چھوٹا سا بھی گناہ کر لیا اس کو خدا مار دیتا تھا، یہ کر دیتا تھا، وہ کر دیتا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شریعت کے صرف ایک پہلو کو جو ہے وہ یسوع کے سامنے بیان کر رہے تھے، جبکہ دوسرے پہلو کو وہ بھول گئے تھے۔ شریعت اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگ جو ہے وہ صرف مجرم بنے، بلکہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ لوگ خدا کے رحم کے متلاشی بھی ہوں۔ اور خدا نے جو ہے وہ گناہ اگر کوئی کر لیتا تھا تو اس میں سے ایک راستہ بنایا کہ وہ راستہ کون سا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ جانوروں کا خون تھا، لیکن
اسی رستے کو جب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ یسوع پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یسوع کے بعد قربانیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار وہ قربانی دے کر جو ہے وہ سب چیزوں کا کفارہ دے دیا۔ فقیہ اور فریسیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف جو ہے وہ ظاہری الفاظوں کو لیا اور اس کے حقیقی معنوں کو نہیں سمجھے، اور انصاف اور لالچ اور رحم اور بحالی کے قانون کی گہری آواز کو دبانے پر اتر آئے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ یسوع المسیح کو اس لیے پھنسانا چاہتے تھے کہ یسوع المسیح نے اپنی ڈیوینٹی کا جو ہے وہ اقرار کیا تھا یا اس کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کھڑے ہو کر کیا ہیکل میں کہا تھا آخری دن کہ وہ پانی جو ہے وہ میں ہوں، وہ مسیح یا وہ مسیح جو ہے وہ آنے والا وہ میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی جو ہے وہ 7 اور 8 اور 9 اور 10 اور 11 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب اس نے زمین پر لکھنا شروع کیا تو 8 آیت میں لکھا ہے وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ اور جو زمین پر یسوع نے لکھنا شروع کیا وہ کیا تھا اصل میں؟ دراصل ہیکل میں جو ہے وہ ایک فہرست یا ایک لسٹ بنائی جاتی تھی، اور اس لسٹ میں سب سے اوپر بڑوں کا نام اور اس کے بعد چھوٹوں کا جو ہے وہ نام تحریر کیا جاتا تھا، اور اس لسٹ کو یا اس فہرست کا نام جو تھا وہ سنہیڈرن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جو ہے وہ اس کے ممبرز تھے، اور یسوع نے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ باری باری لکھا، اور یہی وجہ ہے کہ یوحنا یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک۔ اب یہاں پر جو بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، تو اس کے پیچھے دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ ایک انفارمیشن ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کو ہم ویسے ہی سکپ کر جاتے ہیں۔ سو اگر ہم جو ہے وہ اس کی ایک ایک آیت کو کھولنا شروع کریں تو یہ اپنے اندر جو ہے وہ بہت سارے صفات کی جو ہے وہ تشریح اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ہم جو ہے وہ چند ہی چیزوں پر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر یسوع المسیح ایک اور بھی جو ہے وہ ان کو شرم دلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس عورت کو شرمندہ کرنے کے لیے میرے پاس لائے، اور اب دیکھو میں نے تمہارا نام جو ہے وہ خاک میں لکھ دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 2 دفعہ جو ہے وہ جھک کر انگلی سے زمین پر لکھا، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس حوالے میں کہ یسوع المسیح نے اپنی فنگر یا اپنی انگلی کے ساتھ لکھا۔ سو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور یسوع نے دونوں دفعہ جو ہے وہ ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ موسیٰ کو جو شریعت لکھ کر دینے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ میں تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب اس کا جو ہے وہ 31واں باب ہے، اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں جب کر چکا تو اس نے شہادت کی 2 تختیاں دیں، اور وہ دونوں تختیوں پر جو ہے وہ 10 احکام لکھے تھے، اور یہاں پر ترجمہ کیا گیا خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اصل متن کو پڑھیں تو لکھا کہ خدا کی فنگر سے، خدا کی انگلی سے۔ سو یہاں پر جب یسوع زمین پر لکھ رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ میں ہی وہ خدا ہوں جس نے یہ حکم دیا تھا کہ زنا جو کرے اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اور میرا جو ہے وہ حکم دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں ان کو جو ہے وہ ہدایت دینا چاہتا تھا، میں ان کو بچانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے گریز کریں، ناپاکی سے، کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری قربت میں رہیں۔ لیکن تم نے شریعت کو بالکل جو ہے وہ اس طرح نہیں سمجھا جس طرح میں نے جو ہے شریعت تم کو دی، جو میرا مقصد تھا۔ سو آپ کو اگر اس چیز کی سمجھ لگی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ زنا کے جرم میں پکڑی گئی عورت کی کہانی کیوں اہم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ یسوع المسیح کی الوہیت کو ظاہر کر رہی ہے، کہ یسوع موسیٰ کے خدا کے طور پر یہاں پر ظاہر ہوا، یسوع یہاں پر یرمیہ کے خدا کے طور پر ظاہر ہوا۔ موسیٰ کا خدا اور یرمیہ کا خدا جس کا نام الوہیم یہوہ تھا، وہی زمین پر انسان بن کر آیا
اور اس کو ہم یسوع کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح نے کہاں پر اپنے منہ سے کہا کہ وہ خدا ہے۔ یسوع نے جو بھی معجزے کیے یہ ثابت کرنے کے لیے کیے کہ وہ خدا ہے۔ یسوع المسیح نے جو بھی ٹیچنگ دی یہ ثابت کرنے کے لیے دی کہ وہ خدا ہے۔ وہ بار بار اپنے میریکلز کے وسیلہ سے، اپنی ٹیچنگ کے وسیلہ سے اور اپنے ہر ایک ایکٹ کے وسیلہ سے یہ ثابت کر رہا تھا اسرائیلیوں کے سامنے کہ وہی ان کا خدا ہے۔ وہ جو موسیٰ کا خدا تھا، وہ جو ابراہیم کا خدا تھا، وہ جو یرمیہ کا خدا تھا، وہی جو ہے وہ زمین پر انسان بن کر آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی سمجھ گئے کہ یسوع کیا اشارہ کر رہا ہے۔ یہودی یہ جان گئے کہ یسوع المسیح جو تمثیلیں دیتا ہے اور جو تعلیم دینے کے یسوع المسیح اصول اپناتا ہے، وہ صرف یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خدا ٹھہرا رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے یسوع المسیح کو مصلوب کر دیا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر خدا نے واقعی ہی آپ کو بلیس کیا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ اپنے فرینڈز، فیملی اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔